أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس گلشن کو ذرا آباد تو ہو لینے دو، ہر ایک فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ میں چند گزارشات، چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، چند معروضات چند منٹوں کے اندر میں آپ احباب کے سامنے رکھ کر کے اجازت چاہوں گا۔ ساؤنڈ والے بھائی سے معمولی سی ایکو کھولے، اللہ پاک آپ کے ساؤنڈ کے اندر برکت نازل فرمائے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا۔ سارے نہیں بولے، بولیے ذرا مزہ آئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، بن سکتا کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے۔ آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار اور ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اگر نہیں سمجھے ہو ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری باتیں کرو، آج تقریر کا آغاز چوتھے گیر سے ہوا ہے، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ آخری بات کر کے انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، ابو بکر کی صداقت کو بیان کر کے جاؤں گا، عمر کی عدالت کو بیان کر کے جاؤں گا، عثمان کی سخاوت کو بیان کر کے جاؤں گا، علی کی شجاعت کو بیان کر کے جاؤں گا، معاویہ کی سیاست کو بیان کر کے جاؤں گا۔ لیکن حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ آج پوچھا جائے نبی پاک کے صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ آج پوچھا جائے نبی پاک کے یارانے کو برا کیوں کہتے ہو؟ کہا جاتا ہے جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، کہا جاتا ہے نبی پاک کا
کا یارانہ، نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ حضرات آئیے رب کا قرآن پڑھیے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے، چاہت کرنے والے، لگن کرنے والے، اگر پھر بھی آپ کی کوئی بات کو نہ سمجھے، آپ نے اپنے اس روحانی بیٹے کی، آپ نے اپنے اس بھائی کی گفتگو جو آخری 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، یہ آپ نے ضرور سنانی ہے اور یہ پیغام آپ نے ضرور پہنچانا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کھول ابو بکر، جس کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا رکھا۔ یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، شادی اور میرج دیکھیے گا، کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ علماء کی موجودگی کے اندر بات سمجھا کر کے بات مکمل ہو گئی۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے، رب کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دین صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے، صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو، فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے، عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے، حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں، وہ میرے آقا کے حوبدار ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ مولانا عتیق الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، یہ بھی سنائے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، علماء کی فہرست موجود ہے، پھر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ بلا